بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو مستدرک للحاکم کی شرط بخاری و مسلم صحیح روایت ہے اس میں بسم اللہ کو نماز پڑھاتے وقت کیسے چھوڑ دیا اور ترک کیا اور رفع یدین بھی نہ کیا۔ خیر، ہم بڑے ادب اور معذرت سے اپنے محترمین قائرین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز ہونے کے لیے مہاجرین اور انصار کی گواہی کافی نہیں۔ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی ہم آپ کو اس میں بتا دیجئے کہ وہ اس میں کیا تھی کہ یہ مستدرک للحاکم ہے اور انس بن مالک کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ معاویہ نے نماز پڑھائی اور بلند آواز سے قرات کی۔ اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی لیکن اس کے بعد والی سورت کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھی، یہاں تک کہ قرات پوری ہو گئی اور انہوں نے سلام پھیرا تو مہاجرین انصار نے کہا کہ جس نے یہ سنا اپنی جگہ سے پکارنے لگا، معاویہ نماز بدل گئی یا تو بھول گیا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اہل سنت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نماز میں کیسے خاتمہ ہوا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کا جز ہونے کے لیے مہاجرین انصار کی گواہی کافی نہیں تھی، لیکن ہمیں افسوس سے لکھنا پڑتا ہے کہ اطاعت امیر میں حد سے تجاوز کرنے والے بعض مہربانوں کی تسلی مہاجرین انصار کی گواہی کے بعد بھی نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے انس سے جیسے بزرگ صحابہ سے اس روایت کے منسوب کی جن سے الٹا یہ تاثر قائم ہو سکے کہ پیغمبر اکرم نے برادران اہل سنت کے محترم خلفائے راشد نماز میں دوسری صورت تو رہی ایک طرف یہ بزرگوار نماز میں مطلقاً بسم اللہ شریف نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کو خود بزرگ علماء اہل سنت نے بڑا مثبت جواب دیا ہے۔ کیا جی؟ یعنی کہ جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ شوکانی کیا لکھتا ہے کہ جس حدیث سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نماز میں مطلقاً بسم اللہ شریف نہیں پڑھا کرتے تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ضرور ہے۔ شوکانی کہتا ہے، احکام الاحادیث ترجمہ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 شائع کردہ دوست ایسوسی ایشن لاہور میں چھپی ہے، اور اگلا حوالہ المحلہ کا ہے جی۔ امام محمد شاکر ابن حزم کی کتاب المحلہ کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ یہ اہل سنت جو نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنی پچھلی سابقہ ویڈیو میں ان کا وضو، ان کی اذان، ان کی نماز، آپ پچھلی ویڈیوز کو ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ان کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے یہاں تو وہ ضعیف ہے، یہاں اسے صراحتاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تمام قربا بلا اختلاف اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، عملاً بھی، اور تمام مصاحف میں اسی طرح کیا گیا ہے۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ جس سے جملہ اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناصر الدین بانی کیا لکھتا ہے فقہ الحدیث میں کہ جن احادیث میں بسم اللہ کا ذکر نہیں انہیں کے راوی عدم علم یا قرات کے مخفی ہونے پر محمول کیا جائے گا۔ اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ نماز میں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے یا نہ پڑھنے والی اکثر روایات انس سے منسوب کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کی روایات انس فرماتے ہیں اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ مستدرک احمد اور مسلم الصلاۃ دارالقطنی کی۔ اور دوسری قسم کی روایات میں انس فرماتا ہے کہ نبی کریم اور دیگر صحابہ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، یعنی آہستہ پڑھتے تھے، مسند احمد نسائی دارقطنی۔ اور تیسری قسم کی روایات میں انس سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر وجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھا اور کہا کہ رسول اللہ کی نماز کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اچھا جی، انس کے پاس تین قسم کی اہل سنت کے پاس روایتیں ہیں۔ پہلے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی نہیں انہوں نے۔ دوسری جو ان کے پاس اہل سنت کے پاس روایتیں آتی ہیں اس میں ہے کہ جی صحابہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور تیسری میں خود انس پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو نبی کی سنت ہے۔ واضح ہے کہ مندرجہ بالا احادیث ناصر البانی کی تحقیق اور وفادات پر، یعنی کہ یہ اہل سنت کا حال ہے۔ ویسے تو انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوتا ہے ہماری کتابیں سب سے صحیح ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، اور ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں۔ مشتمل کتاب فقہ الحدیث میں نقل ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے والی حضرت انس کی دیگر روایات۔ اہل حدیث مصنف علامہ ناصر الدین بانی نے اپنی اوپر آخری حوالہ ابی عبداللہ حاکم نشا پوری کی کتاب مستدرک الحاکم سے دیا، جس میں انس نے مالک نے نماز میں اونچی آواز سے بسم اللہ شریف پڑھنے کا بیان ہے۔
ہمارے سامنے حاکم کی مستدرک کی جلد اول میں دیگر بہت ساری مستند روایات ہیں جن میں انس بن مالک روایت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے سنا. اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حاکم لکھتے ہیں اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں. دوسری روایت میں انس کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے پیچھے نمازیں ادا کی. میں نے نبی کے بھی، ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے اور علی کے پیچھے بھی نمازیں ادا کی اور یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے. مستدرک للصحیحین حاکم نشاپوری اور شرط بخاری مسلم صحیح. اور حاکم کیا مزید لکھتا ہے کہ عثمان، علی، طلحہ، عبید اللہ، جابر بن عبداللہ اور دیگر یعنی کہ عبداللہ بن عمر، حاکم بن عمیر، شمالی، نعمان بن بشیر، عمرہ بن جندب، بریدہ، سلمہ اور ام المومنین عائشہ کی روایت ابھی باقی ہیں. میرے نزدیک یہ تمام روایات اس باب میں نقل ہونی چاہیے تھی. میں نے اس کی تخفیف کے لیے چھوڑ دیا اور ان میں سے صرف اس حدیث پر اکتفا کیا ہے اور اس باب میں زیادہ مناسبت رکھتی ہیں. اس طرح اس باب میں نے ان صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا ذکر کیا ہے جو کہ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. مکتب اہل بیت کا اعزاز اور ہماری گزارش ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کی ہر نماز میں باقاعدہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ ہم شیعوں کے نزدیک تو یہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو اہل سنت لوگوں کے لیے تو گزارش ہے کہ وہ شیعہ پر تو اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نماز تو 100% اہل سنت کے مطابق ہے اور اہل سنت کی ہی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے جو ہم نے سابقہ ویڈیوز میں پروف کیا تھا. اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت سے بے شمار روایت آئی ہیں. ہمارے نزدیک یہی سنت پیغمبر گرامی کافی ہے کہ جیسا کہ امام علی الرضا علیہ السلام نے اپنے مکتوب مامون عباسی کو لکھا کہ تمام نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بالجبر پڑھنا سنت ہے اور دیگر ائمہ اہل بیت کا یہی معمول تھا. یعنی کہ بلند آواز میں پڑھنا ہی سنت ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس بحث کے آخر میں ہم اپنے محترم بھائیوں کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ صبح شام شیعوں پر تحریف قرآن کے الزام لگاتے نہیں تھکتے وہ اپنے اوپر طرز کے عمل پر ٹھنڈے. یعنی کہ ہم صاف کہتے ہیں کہ شیعوں کے اوپر کہتے ہو کہ جی شیعوں کا تو قرآن مکمل نہیں ہے اور تم لوگ جو نماز پڑھتے ہو اس کے اوپر تو تمہاری وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا گئے ہو. تم سارا دن میں 5 مرتبہ تم لوگ نماز کے اندر تحریف قرآن کرتے ہو اور کہتے ہو جی شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے. خیر جو لوگ اہل سنت کے کوئی بھی صورت نماز میں پڑھتے اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ جو مرضی کرتے پھریں. ویسے تو ان کا وضو بھی باطل ہے جبکہ نماز کا آغاز بھی ان کا قرآن کے وضو کے مطابق نہیں ہے تو اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا تو ویسے بھی ثابت نہیں ہے اور اذان بھی ان کی بخاری مسلم والی نہیں ہے جو ان کی کتابوں میں وہ آج کل یہ دیتے نہیں ہیں. اور پھر جمعہ کے اندر بھی انہوں نے ایک بدعت ڈالی ہوئی ہے مطلب یہ کہ یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان کا نام لیتے ہیں تو یہ کب سے بدعت کا آغاز ہو گیا. خیر یہ تھی اہل سنت کی حقیقت. اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا.